تو یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی ریشو کی، آج کے دور میں یہ بتائیں کتنی پرسنٹیج ہے جو اس وقت فال کر رہی ہے اس کیٹیگری میں؟ دیکھیں پاکستان میں روز آپ دیکھیں ایک نیا کیس جو ہے وہ کھلتا ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر کا. جس طریقے سے یہاں پر ڈکیتی کی، رازنی کی وارداتیں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ واردات بھی ہوتی ہے. اور یہ واردات انتہائی سنگین ہے کیونکہ یہ دو لوگوں کے ریلیشن شپ کے درمیان ہوتی ہے. اس واردات کے لیے آپ کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے، کسی پولیس سے ہیلپ نہیں لے سکتے. آپ جا کے کہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا شوہر یا میری بیوی جو ہے وہ کسی ریلیشن شپ میں ہے. آپ یا تو برداشت کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ بغاوت کر سکتے ہیں. آپ کے پاس تیسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل. اور اس چیز کو سہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ جس میں آپ کو یہ پتا ہو کہ جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے وہ شخص آپ کا ہے ہی نہیں. وہ شخص جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسے معاملات کر رہا ہے کہ جس میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. And you're absolutely right. It's a challenging situation, a trying period, and you obviously cannot let your partner be shared by another. خواتین تو بالکل بھی نہیں کر سکتی. It's a challenging situation, a trying period, and obviously no one would like to share his or her partner with any other person. بالکل ایسے. So moving on, مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی تو میں چاہوں گی کہ ہم سارے اسپیکٹس کور کریں. بالکل ٹھیک. نہ تو کہ میل کمیونٹی کی بات کریں بلکہ وی وڈ آلسو لائک ٹو تھرو سم لائٹ اوور the women percentage, that how come that threshold increases and they move on to the other level کہ there are so many cases of extramarital affairs. دیکھیں پاکستان میں جو یہ معاملات بڑھ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خواتین کی لاپرواہی بھی ہے، خود اپنے ساتھ بھی اور اپنے شوہروں کے ساتھ بھی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں اور خواتین کو میں یہ بلیم دیتی ہوں. میں خواتین کو یہ کہتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ کہنے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز اگر مرد کے باہر ہیں گھر کے تو ان میں 100% جو آپ کہہ دیں وجہ ہے اور وجوہات ہیں عورتوں کی ہوتی ہے، ان کی بیویوں کی ہوتی ہے. جی 100% نہیں لیکن 70% ہوتی ہے. 100% تو نہیں ہم کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ 30% ہم نے مرد کو بھی رکھنا ہے کیونکہ مرد نہیں ابھی صرف ہم مرد کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم مرد کی بات کریں ٹھیک ہے، اگر ہم مرد کی بات کریں یا عورت کی بات کریں، جب آپ ایک گھر چلا رہے ہیں نا، میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. آپ کی گاڑی تب تک نہیں چل سکتی جب تک دونوں پہیے ٹھیک نہ ہوں. اگر ایک ٹائر بھی خراب ہوگا تو دوسرا ٹائر پہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. آپ کی گاڑی کا ٹائر جب تک تبدیل نہیں ہوگا یا پھر آپ اسے ٹھیک نہیں کروا لیں گے تب تک آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. تبدیل کا ورڈ آپ نے استعمال کر لیا تو میں سمجھ گئی. تو یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام مرد حضرات کی جو کہ گھر سے باہر ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھتے ہیں، تو ان کی جو بیویاں ہیں ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ان کی بیویاں ان کو کس پوائنٹ پر پش کرتی ہیں یا کس پوائنٹ پر لے آتی ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر کے لیے؟ وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مجھے ذرا. مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا. مرد کے پاس بہت آپشنس آلریڈی موجود ہوتی ہیں. کہیں ان کی پہلی محبت ہوتی ہے، کہیں ان کے جو ہے پہلی محبت یعنی نہیں مرتی کبھی بھی. نہیں، پہلی محبت نہیں آپ مار سکتے، چاہے وہ کسی خاتون کی ہو چاہے وہ کسی مرد کی ہو. آپ پہلی محبت سے جان نہیں چھڑوا سکتے. وہ پہلی محبت ایسی ایج میں ہوتی ہے جس میں جو چیز آپ کی لائف میں ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں آپ اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ ٹین ایجر لائف کی بات کرتے ہیں نا، یوزلی لوگوں کی پہلی محبت اکثر اوقات ٹین ایجر لائف ہی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کچھ بھی ہو لیکن آپ اسے بھول نہیں سکتے. وہ چیز آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اچھا، اس کا ٹکراؤ جو ہے وہ بار بار آپ کی پرسنل لائف اور آپ کی جو ہے وہ میرٹ لائف سے ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا میری اس سے شادی نہیں ہوئی، تو وہ ایک چام ہوتا ہے نا جو مرتا نہیں ہے کبھی. اگر آپ نے اس کو پا لیا ہوتا تو شاید وہ پہلی محبت آپ کی بن جاتی ورسٹ محبت اگر وہ نہ چل رہی ہوتی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں لو میرجز میں آپ دیکھ لیں، جہاں پر لو میرج ہوتی ہے وہاں پہ لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے، ایسا میں نے کیا ہی کیوں. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایکسپیکٹیشنس کی وجہ سے. آپ کسی بھی اپنی جو ہے ریلیشن شپ میں جب ایکسپیکٹیشن کا ورڈ اور اپنی اس کی سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کی لائف جو ہے وہ اسپوائل ہو جاتی ہے. تو اگر ایکسپیکٹیشنز پورا نہ اترے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ آپ کو بہت بڑی بری طرح ایک ڈارک روم میں لے جاتی ہیں، اور وہ پھر جب پوری نہیں ہوتی ہیں تو انسان کہتا ہے کہ یہ تو وہ شخص ہی نہیں ہے جس سے میں نے محبت کی تھی، یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے جس کے لیے جو ہے وہ میں نے اپنی ساری زندگی اور سارا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کیا تھا. پھر وہ اس بندے کی تلاش میں چل پڑتا ہے. اچھا یہ مختلف جو ہے وہ اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا ہی ہو. رائٹ. ظاہر ہے کہ سب لوگوں کی لائف الگ الگ ہے. کچھ لوگوں کو بائی چانس مل جاتی پہلی محبت دوبارہ. ہاں یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ دیکھیں بھلا بھی دیتے ہیں. کچھ لوگوں کی بڑی اچھی جو ہے وہ
سینسٹیو They ہیومرز remain ہوتے ہیں, انہیں sincere. ضرورت نہیں ہوتی ہے Yes. کہ وہ اپنی پہلی محبت کے ساتھ ساتھ چلیں, وہ بھلا بھی دیتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے, کسی کا احساس کرنا. میاں بیوی کے رشتے میں احساس اور کمیونیکیشن گیپ, یہ دو ایسی میں کہتی ہوں کہ سخت قسم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کا ریلیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے. اسٹارٹنگ کے جب ڈیز آتے ہیں, آپ کی نئی نئی شادی ہوتی ہے, آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو, ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, اپنی اچھی بری ہر چیز ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اگر آپ شائع کرتے ہیں, آپ بتاتے نہیں ہیں, اور آپ پھر جو ہے وہ یہ چیز تلاش کرتے ہیں کہ مجھے اب کوئی ایسا شخص ملے جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کروں. اکثر عورتوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مجھے تو محبت ہی نہیں ملی, شادی ہو گئی, 15 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے, لیکن خواتین کا یہی گلہ ہے کہ مجھے محبت نہیں ملی. کون سی محبت ہے؟ آپ نے کبھی محبت دینے کی کوشش کی؟ آپ نے کبھی دیکھیں, محبت دی جاتی ہے. آج میں اپنے ناظرین کو, اپنے سننے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو صرف آپ کے جو ہے وہ توسط سے, اس سما پوڈ کاسٹ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ محبت آپ یہ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے. محبت صرف دی جاتی ہے. محبت میں لینا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جسے محبت دے رہے ہو, ہاں آپ جسے محبت دے رہے ہو آپ اسے دے رہے ہو. اب وہ آپ کو محبت دے رہا ہے یا نہیں, یہ آپ کی لک ہے. بالکل صحیح بات. آپ نے یوزلی دیکھا ہوگا کہ ارینج میرجز ہوئی ہیں, 1-2 سال بہت خوبصورت گزر رہے ہیں, ایون کہ دونوں کے کوئی نہ کوئی افیئرز رہے پاسٹ میں جو کبھی بھی نہیں بتائیں گے. میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنے پاسٹ کے بارے میں تو نہیں بتائیں گے. اب وہ 1-2 سال میں اکثر ہوتا ہے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, اینڈ دے فیل لائک دے آر ہیون ٹو ایچ ادر. لیکن ریسرچ سیز کہ 2-2.5 سال کے بعد آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, دونوں وین دے اسٹیپ آؤٹ آف دیٹ ببل دے اگین گو بیک ٹو دیئر ایکسز. اب یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اب یہ کیوں ہے, یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ 2 لوگ نہیں ہیں, آپ 2 خاندان ہیں. آپ نے جب 2 خاندانوں کے درمیان میں جو ہے وہ شادی 2 لوگوں میں نہیں ہوتی, شادی 2 خاندانوں میں ہوتی ہے. یہ کوئی بڑے بوڑھوں والی بات نہیں ہے, یہ آپ کی ریالٹی ہے, یہ آپ کی سوسائٹی کی ایسی ریالٹی ہے جس کو ایکسیپٹ کر لیں تو اچھا ہو جائے گا. نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کا رشتہ بھی ٹوٹے گا, اور آپ کا جو ایک ادب کا بڑوں کے ساتھ رشتہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور آپ کی عزت بھی نہیں رہے گی, چاہے وہ لڑکی کی طرف سے چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہے. اپنے بچے ہونے کے بعد جو ہے وہ خواتین جو ہے نا وہ زیادہ تر بچوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں, ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں, ان کی دیکھ بھال میں ٹائم لگا دیتی ہیں, اپنا شوہر جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیتی ہیں. اب شوہر جس کو وہ بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی شادی کے 1 سال میں, ساری زندگی مطلب ساتھ رہنا ہے, لیکن وہ 1 سال جو خوبصورت ہے وہ میاں بیوی کبھی نہیں بھولتے. وہ کہتے ہیں کہ شادی کا وہ جو پہلا سال تھا نا, بس جیسی تم تب تھی نا, یا جیسے تم, ہاں یا جیسے تم تب تھے نا, اب تم ویسے نہیں ہو, اب تم بدل گئے ہو. میاں بیوی کے رشتے کا یہ لفظ کیسے آ جاتا ہے کہ تم بدل گئے ہو.